السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور بھائیوں، مجھے آج بڑی مسرت اور خوشی اس بات کی ہے کہ آج مجھے ایک میسج اپنی شریک حیات لائف پارٹنر ام عبد الرحمن کی طرف سے ایک عجیب و غریب میسج ملا ہے، جسے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ میسج اصل میں مجھے یقین ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ میسج انہوں نے کہیں سے کٹ کیا ہے اور پھر مجھے پیسٹ کر کے بھیجا ہے۔ ان کو اچھا لگا ہوگا اور یہ میرے لیے بہت ضروری بھی تھا رہا ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ بھیجا ہے۔ وہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس سے پہلے اس کا پس منظر یہ ہے کہ ادھر کافی دنوں سے کورونا وائرس میں گھر ہی میں بیٹھ کر درس و تدریس کر رہا ہوں اور مختلف لیکچرز آن لائن، اسی طرح سے زوم کے ذریعے، اسی طرح سے نیٹ کے ذریعے سے دیتا رہتا ہوں سوالات کے جوابات۔ عموماً جب میں آن لائن ہوتا ہوں اور لیکچرز ہوتے ہیں تو اس میں کمنٹس میں بہت سارے 99% تو دعائیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ پرسنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گالی بکتے ہیں، ماں، بہن، اور مختلف انداز سے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو بڑی تکلیف تو ہوتی ہے اور میں لیکن صبر کرتا ہوں۔ اس وقت میرے بچے بھی میرے دائیں بائیں بیٹھے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ وہ کمنٹس کے اوپر بھی ان کی نظر ہوتی ہے۔ بعض بچے تو اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ دوڑ کر کے آ کر کے اپنی والدہ کو یہ بتاتے ہیں کہ بابا کو کچھ لوگ گالی دے رہے ہیں، بابا کو کچھ لوگ برا کہہ رہے ہیں، بابا کو ماں بہن بیٹیوں کی بھی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ میسج آج میری بیگم نے مجھے صبح فارورڈ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ وہ رب ہے نا، اس کے لیے برداشت کرتے جاؤ۔ اس کے پاس بدلے میں دینے کو بہت بہترین ہے۔ وہ جانتا ہے نا تمہارے خلوص کو، اتنا کافی ہے۔ طائف کے پتھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھائے تھے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پر نہیں تھے، وہ تو لوگوں کی خیر خواہی کرنے کے لیے تھے، بدلے میں انہیں لہولان کر دیا گیا تھا۔ کیا ان کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا؟ کیا انہیں تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کہ میں نے ان کی بھلائی چاہی اور انہوں نے کیا کیا بدلے میں دیا؟ پھر تم نے کیوں سمجھا کہ تمہارے خلوص کے بدلے لوگ تم سے محبت کریں گے؟ جن کی خیر خواہی کرنی ہوتی ہے نا، وہاں سے پتھر کھانے پڑتے ہیں، دل زخمی کرنا پڑتا ہے، مگر دیکھو اپنا کام نہیں چھوڑتے نا۔ کیا پتا یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے کوئی سنور جائے۔ کیا پتا تمہارے صبر اور برداشت سے کچھ وقت کے بعد یہ سب کے سب بدل جائیں۔ کیا لوگ بدلتے نہیں؟ تم بھی تو آخر بدلے ہوئے ہو۔ مقصود تم سے وہی صبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ بد دعا نہ دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس زخمی ہوتے ہوئے پازیٹو مثبت سوچ رکھ رہے تھے، وہ اچھی امید رکھی تھی، رستہ نہیں چھوڑا تھا۔ ان کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم سمجھدار ہو، اگر تم خیر خواہی چاہو، اگر تم صبر کرو، اگر تم اللہ سے اچھی امید رکھو، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب۔ یہ وہ میسج ہے جو آج ام عبد الرحمن نے مجھے بھیجا اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ عز و جل ہماری محترمہ کو، بیگم کو صبر اور سکون اور اسی طرح سے تسلی کے کلمات کہنے اور کہیں سے بھی لکھ کر یا کہیں سے بھی کٹ پیسٹ کر کے ہمیں تسلی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گالیوں کو ہمارے لیے اللہ ذریعے نجات بنائے، اور ہمارے بھائیوں کے لیے جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔
فإنهم لا يعلمون، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔